یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں موسم سرما کے دوران کورونا وائرس کی دوسری ممکنہ لہر سے نمٹنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسم سرما کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے مواقف ثابت ہو سکتا ہے۔ بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ دیکھیے۔ لاک ڈاؤن کے دوران پورے برطانیہ میں عوامی مقامات پر بیت الخلاء کو بند کر دیا گیا تھا، مگر پابندیوں میں نرمی کے بعد مشروط طور پر انہیں کھول دیا گیا۔ وبائی امراض پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کے گروپ نے لیسٹر میں کورونا کے مریضوں میں اچانک اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گھروں کے باہر عوامی مقامات کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب ہیں۔ موسم سرما خطرات میں اضافہ کرے گا اور عوامی بیت الخلاء اس سلسلے میں انفیکشن کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب فرانس اور دیگر ممالک سے چھٹیاں گزار کر واپس آنے والے برطانوی شہریوں اور غیر ملکیوں کو 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے اگر کوئی شخص کورونا وائرس کا شکار ہوتا ہے تو اس کی علامت ظاہر ہونے میں 5 سے 8 دن کا وقت لگتا ہے۔ ایڈنبرا یونیورسٹی میں صحت عامہ کے پروفیسر لنڈا باؤل نے کہا کہ اگر کسی کا 5 دن میں دوسری بار ٹیسٹ کیا گیا اور 2 دن بعد یہ منفی واپس آیا تو اسے 14 کے بجائے صرف 7 دن کے لیے قرنطینہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن۔ کووڈ-19 کی وجہ سے پریشان افراد کی حکومتی امداد کے دوسرے دور کا آغاز۔ حکومت نے مستحق لوگوں سے درخواستوں کی وصولی شروع کر دی۔ یہ آخری حکومتی امداد ہوگی۔ غلام حسین آوان رپورٹ کریں گے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مشکلات کے شکار سیلف میڈ امپلائڈ افراد کی حکومتی امداد کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ مستحق افراد کو امدادی رقم چیک کے ذریعے دی جائے گی۔ سیلف امپلائمنٹ انکم سپورٹ اسکیم کے تحت سیلف امپلائڈ اپنی متوقع آمدن کی 70% تک امداد کی درخواست دے سکتے ہیں۔ فی کس زیادہ سے زیادہ امداد 3 ماہ کے لیے 6,570 پاؤنڈ دی جائے گی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک کم و بیش 2.7 ملین افراد کو اس اسکیم کے تحت 7.8 ارب پاؤنڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب لیبر پارٹی نے خبردار کیا ہے کہ رواں موسم خزاں میں امداد کی فراہمی بند کرنے سے ورکرز پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شیڈو چانسلر این ایل لیز ڈوڈز کا کہنا ہے کہ چانسلر اب سیلف امپلائڈ افراد کی امداد بند کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے ہزاروں ورکرز متاثر ہوں گے اور ملازمتوں کا بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ حالیہ سہ ماہی کے دوران سیلف امپلائڈ افراد کی تعداد میں 2,38,000 کی کمی ہوئی ہے۔ انڈیپینڈنٹ پروفیشنلز اور سیلف امپلائڈ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر کورونا کی وبا دوسری دفعہ سر اٹھاتی ہے تو حکومت کو اس اسکیم کو مزید توسیع دینے پر غور کرنا چاہیے۔ اب جبکہ وبا کے ایک دفعہ پھر پھیلنے کا خدشہ ہے، حکومت کو نہ صرف یہ اسکیم دوبارہ شروع کرنی چاہیے بلکہ اس کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے جن کو اب تک نظر انداز کیا جاتا رہا۔ چانسلر رشی سناک کا کہنا ہے کہ سیلف امپلائمنٹ اسکیمز کے تحت لاکھوں افراد کی مدد کی جا چکی ہے۔ پورے ملک میں لوگوں کی ضروریات کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دی جائے گی۔ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن۔ آتش زدگی کے اندھوناک سانحے میں بری طرح جھلس جانے والے نوجوان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ کونسل جنرل آف پاکستان نے ہسپتال جا کر نوجوان کی خیریت دریافت کی اور خیر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔ بارسلونا کے علاقے بارسلونیتا میں آتش زدگی کے واقعے میں بری طرح جھلس جانے والے قدیر انور کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ 15 روز سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا منڈی بہاولدین کے اس نوجوان نے پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی ہیں اور ان کا وینٹیلیٹر ہٹا دیا گیا ہے۔ اس اندھوناک سانحے میں جہاں 3 نوجوان جاں بحق ہوئے تھے وہاں قدیر انور کا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ کونسل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری نے ہسپتال میں نوجوان کی خیریت دریافت کی اور ڈاکٹر سے بات کی۔ کورونا SOP کے باعث صرف ایک شخص کو مریض سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کونسل جنرل نے 92 سے گفتگو کرتے ہوئے قدیر انور کی صحت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اب وہ عام آکسیجن پہ ہیں۔ ان کے بازوؤں کی سرجری بھی جلد ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ICU میں سے آ رہا ہوں قدیر انور کو مل کے، مجھے اتنی خوشی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ قدیر کی وینٹیلیشن جس کے بارے میں ڈاؤٹ تھا وہ آج شام کو ان کی وینٹیلیشن اتر جائے گی، وہ نارمل آکسیجن پہ آ گئے ہیں۔ ان کے بازوؤں کی پلاسٹک سرجری بھی کامیاب ہو جائے گی، ان کے بازو کھل جائیں گے۔ اور سب سے بڑی یہ ہوئی بات کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور صبح سے بات نہیں کر رہے تھے کسی سے۔ جب میں نے ان کو بتائی یہ باتیں اردو اور پنجابی میں خبر دی، ان کے چہرے پہ ایک ایسی مسکراہٹ آئی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ روز بھی آئیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میرا یہ بیٹا جو اسی بارسلونیتا کی آگ میں جھلس گیا تھا، انشاءاللہ یہ نئی زندگی کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ یاد رہے کہ آتش زدگی کے اس افسوسناک سانحے میں جاں بحق ہونے والے 3 پاکستانیوں کی میتیں پاکستان روانہ کر دی گئی ہیں۔ کیمرہ مین بابر چودھری کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔
سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے والسل میں بھی ایک پروقار محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہدائے کربلا کی عظمت بیان کی گئی۔ عرفان احمد فراز رپورٹ کر رہے ہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کی یاد میں والسل کی جامعہ غوثیہ قاسمیہ موڑ اسٹریٹ میں ایک پروقار محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ امام مسجد علامہ نذیر مہروی نے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی پر روشنی ڈالی، جبکہ منتظمین اور شرکاء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسلام میں ایک اہم واقعہ ہوا میدان کربلا میں۔ نواسۂ رسول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں شہادت پیش کی، اسلام کی عظمت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے علم کو بلند رکھنے کے لیے، اور آپ نے اپنی شہادت سے یہ بھی سبق دیا کہ حسین کا مشن نبی کا مشن ہے۔ It's a very important and significant day in the Islamic calendar, and there is no doubt speaking on the merits of Imam Hussein alayhi salam, the great grandson of the Prophet alayhi salatu wassalam. He is a perfect role model for the youth today to stand up firm for the principles of Islam and to fight against oppression and injustice. And it is very important that we take on the sacrifices that Imam Hussein alayhi salam made for the deen. آج کے دن کے حوالے سے میرا تمام دوستوں اہل اسلام کو پیغام ہے کہ آپس میں بھائی چارے کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ جس وجہ سے حضرت امام حسین نے یہ اپنی قربانی دی ہے، انہوں نے جو بھی تکلیف دیکھی اور انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ میری تمام مسلمان دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی نماز قائم کر لیں اور انشاءاللہ کربلا کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا۔ کربلا کا واقعہ جو ہے ہر ایک بندے کو ہر ایک ورڈ میں پتہ ہے۔ سو ہم جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی عمل کریں۔ آخر میں امت مسلمہ کے سلامتی اور کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ عرفان احمد فراز، 92 نیوز، والسل۔ اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح 10 محرم الحرام برطانیہ کے شہر لوٹن میں بھی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ کورونا وائرس کے SOPs پر عمل درآمد کے باعث جلوس نکالنے کی اجازت نہ ملی۔ لوٹن کی جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں بھی محرم الحرام کی مناسبت سے محفل کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھتے ہیں لوٹن سے نثار گلشن کی یہ رپورٹ۔ 10 محرم الحرام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال قربانیوں کو دنیا بھر میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں، راستوں پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، مگر کووڈ-19 کی وجہ سے اس بار بہت سے ممالک میں محرم الحرام کے جلسے جلوسوں پر پابندی کی وجہ سے مساجد اور امام بارگاہوں کے اندر ہی اہل بیت کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لیوٹن میں عزاداروں نے سماجی فاصلے برقرار رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے غم حسین کا اظہار کیا۔ دوسری جانب لیوٹن کی جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں معروف عالمدین قاضی عبدالعزیز چشتی نے روح پرور محفل کا اہتمام کیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی اسلام کے لیے دی گئی قربانیوں کا ذکر کیا گیا۔ اس موقع پر علماء کرام نے سیرت حسن و حسین کو تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ یہ دن ہمیں قربانی، اثار اور حق کے لیے آواز بلند کرنے کا درس دیتا ہے۔ 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے محفل کے شرکا کا کہنا تھا کہ خانوادہ رسول نے حق اور دین مصطفیٰ کے لیے جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کا علم قیامت تک بلند کر دیا۔ شہزادہ رسول سرکار سیدنا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں
وہ عظیم اور بے نظیر قربانی اپنی بھی اپنے خاندان کی اور رفقا کی قربانی دے کر قیامت کی صبح تک ایک نظیر اور مثال قائم کی اور حق و صداقت کے علم کو بلند کیا۔ لیوٹن کی سرزمین پر عظیم الشان یوم عاشور کو عظمتوں کے ساتھ منایا گیا۔ علماء کرام اور ثنا خانان مصطفیٰ اور ثنا خانان اہل بیت طہار نے گلہائے محبت پیش کی ہے۔ I think it's absolutely imperative that we accumulate in the masjid to commemorate the sacrifice made by Hazrat Imam Hussain alayhi salam. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی شرکاء جنہوں نے کرب و بلا کی سرزمین پہ شہادت کا جام نوش کیا، ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جس جذبے کے ساتھ، جس اصرار کے ساتھ اس ڈے کو بنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میں اوورسیز پاکستانیوں نے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ آخر میں شرکا میں لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا۔ چودھری نثار گلشن، 92 نیوز، لیوٹن۔ اسکاٹ لینڈ میں شب عاشورہ نہایت ہی عقیدت و احترام اور غم امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ گزاری گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں گلاسگو سے شاہد پیر۔ جڑا جھولے دے وچ سوندا سی اودے خاک تے ڈیرا لانا اے۔ یو کے دیگر شہروں کی طرح اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں بھی محرم الحرام اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی تقاریب اور مجالس منعقد کی جا رہی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں گزشتہ رات شب عاشورہ کی رات تھی اور اس حوالے سے مرکزی شیعہ اسلامک سینٹر میں ایک پرآشوب مجلس منعقد کی گئی۔ شب عاشور میں کرونا وائرس کی وجہ سے مخصوص افراد کو ہی دعوت دی گئی۔ امام بارگاہ کے اندر داخل ہونے سے قبل ہر فرد کا ٹمپریچر چیک کیا گیا اور ہر ایک کو ماسک بھی دیا گیا۔ مجلس میں سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا گیا۔ مولانا نور الحسن نے شرکائے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دین اور دنیا میں ترقی کے لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے تعلیم حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ عشرہ محرم جو ہے کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ میں نے ایک مجلس میں یہی کہا تھا کہ عاقل کا کام، جو سمجھدار اور ہوشیار جو ہوتا ہے، عقل مند جو ہوتا ہے، اس کا کام بنا حکمت کے نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی وہ کام کرتا ہے، ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ وزڈم، کچھ نہ کچھ پرپس، کچھ نہ کچھ مقصد ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کربلا کے میدان میں قربانیوں کے مقصد سے آگاہ کرنا چاہیے۔ مجلس کے آخر میں حاضرین محفل نے مل کر نوحہ پڑھا اور نماز عشاء باجماعت ادا کی گئی۔ آج اسکالر میں شیعہ اسلامک سینٹر میں 9 محرم کے حوالے سے عزاداران امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ عظمت امام حسین اور شہداء کربلا کی عظمت کو کے ذکر کو بلند کیا اور حکومتی SOP کے مطابق یہاں پہ مخصوص افراد کو ہی یہاں بلایا گیا تھا۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ۔ اور ناظرین، واٹس ایپ کی مدد سے گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹلی آزاد کشمیر کے بچھڑے طالب علم ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے۔ واٹس ایپ گروپ میں اکٹھا ہونے کے بعد برطانیہ اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم دوستوں نے ایک مخصوص شہر میں ملاقات کی اور پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ مزید تفصیلات تنویر بخاری کی اس رپورٹ میں۔ سوشل میڈیا نے اسکول کے زمانے میں بچھڑے دوستوں کو ایک بار پھر ملا دیا۔ جہاں جدید ترین ٹیکنالوجی دنیا بھر میں کاروباری افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے، وہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹلی آزاد کشمیر کے بچھڑے طالب علموں کو دنیا بھر سے اکٹھا کر کے ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کر دیا گیا۔ اسکول میں گزرے دن اور درپیش واقعات ہی وہ زندگی کے لمحے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ روزگار، رشتوں کی بندش انسان کو ان دوستوں سے دور لے جاتی ہے جن کا ساتھ زندگی کا بہت اچھا وقت گزرا ہوتا ہے، اور پھر کوئی بچھڑے ساتھی سمندر پار چلے جاتے ہیں اور کوئی اندرون ملک ہی اپنی زندگی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ان دوستوں میں ظہیر چودھری، شاہد شکیل جنجوا، عمر راٹھور، عادل سعیدی اور قمر زمان شامل ہیں۔ اگر دنیا بھر میں قابل بھروسہ کوئی ہے تو وہ سچا دوست ہے۔ سچا دوست وہ واحد ہستی ہے جو کبھی اپنے دوست کو ہار نہیں ماننے دیتا۔ اور آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت شہر لوسرن میں لکڑی سے بنا یورپ کا قدیم ترین پل چیپل برج دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ پل خوبصورتی اور طرز تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس تاریخی پل کی تفصیلات جانتے ہیں شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔
آج ہم آپ کو یورپ کے سب سے قدیم لکڑی کے بنے پل کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1365 میں بنایا گیا۔ یہ یورپ کا لکڑی کا سب سے قدیم ترین پل ہے جسے چیپل برج کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ پل سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت شہر لوزرن میں واقع ہے۔ یہ لکڑی کے مضبوط تختوں سے بنا شاہکار پل لوزرن کے پرانے شہر کو نئے آباد ہونے والے شہر سے جوڑتا تھا۔ ابتدائی طور پر اس کی لمبائی 270 میٹر سے زائد تھی، مگر بعد میں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اس پل کے ساتھ ایک ٹاور ہے جہاں پرانے زمانے میں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، مگر آج کل یہ ٹاور بند ہے۔ 18 اگست 1993 میں اس پل میں آگ لگنے سے اس کا 2/3 حصہ جل گیا تھا۔ دوبارہ تعمیر کے بعد 14 اپریل 1994 کو اسے سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ یہ لوزرن سٹی بہت خوبصورت شہر ہے اور یہاں ہم رہتے ہیں اور بہت زیادہ ٹورسٹ یہاں آتے ہیں اور اس کو آلپن سٹی اور خاص طور پر اس طریقے یہاں آتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے آپ جھیل سیف الملوک کی سیر کرتے ہیں۔ اس پل میں 17ویں صدی کی کئی شاہکار پینٹنگز آنے والوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح چیپل برج کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ بے مثال پل نہ صرف لوزرن کی پہچان ہے بلکہ اس خوبصورت شہر کی خوبصورتی اور حسن کو 4 چاند لگا رہا ہے۔ دنیا بھر سے آئے سیاح جہاں قدرتی حسن سے مالا مال اس خوبصورت شہر کی دلکشی میں کھو جاتے ہیں، وہیں اس تاریخی پل کو دیکھ کر ماضی کے جھروکوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ قدیم پل جہاں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، وہیں لوزرن کا خوبصورت تعارف بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، لوزرن، سوئٹزرلینڈ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔